وہ ایسے کسی کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے، نہ آپ کو کھیلنے دیں گے، نہ کسی ملک دشمن کو کھیلنے دیں گے۔ آپ نے جو فضا پیدا کی ہے، آپ وکلاء برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے دل میں عزت ہے آپ کے لیے۔ یا آپ سیاست کر لیں یا آپ اس پروفیشن کی عزت رکھیں۔ کالا کوٹ پہن کر اس پروفیشن کے باقی لوگوں کی جو عزت ہے ان کو خراب مت کریں۔ اور جس رہنما کی جمعہ 4 دن آپ سو کال لیڈر بنے ہیں، 9 مئی کی دہشت گردی میں جو ملوث ہے، سائفر کی جو غداری کے کیس میں جو ملوث ہے، توشہ خانہ کی چوری میں جو ملوث ہے، آپ آج بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے کرتوت میں جانتا ہوں۔ میں اگر اپنا منہ کھولوں گا تو آپ دنیا میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ یہ میں آپ کے اس لیڈر کو کہہ رہا ہوں۔ آج مجھے مجبور کیا آپ نے یہاں بیٹھ کے اپنی زبان اپنے لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے۔ میں نے آپ کی پارٹی میں دن رات کام کیا تھا، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ آپ کی ذات کے لیے کام نہیں کیا تھا۔ آپ لوگ ذات سے نکلیں اور پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان میں معاشی دہشت گردی آپ نے پھیلائی، پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی اس الیکشن میں آپ پھیلا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف ایسے ایسے الزامات لگا رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں آپ۔ ابھی تو آپ کے خلاف میں نے یہ سائبر کرائم میں بھی جانا ہے، جو آپ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، آپ کی جو پیچھے بیٹھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو پریپیئرڈ ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں۔ مجھے 2 باتیں آپ سے اور کرنی ہیں۔ میں ایک پریس کانفرنس کل بھی کر رہا ہوں لاہور میں، اس میں میں آپ کا ایک اور کرتوت آپ کے سامنے رکھوں گا راجہ صاحب۔ پہلے تو میں آپ سے بات کر لوں، آپ اپنی تسلی کریں۔ میں وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہوا ہوں، انشاءاللہ میں اس کا تحفظ کروں گا۔ میری عوام، میرے حلقے کی عوام نے مجھے 1,72,825 ووٹ دیے ہیں آلموسٹ، اور میں ان کی پاسداری کروں گا، میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا۔ میں یہ آپ کی غنڈہ گردی نہیں چلنے دوں گا یہاں پہ۔ آپ لوگ اگر ہم پاکستان کا سوچتے ہیں، پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کا سوچتے ہیں، آپ اپنی ذات سے نکلیں اور آپ لوگ بھی یہ سوچیں۔ کبھی کہیں کوئی فتنہ پھیلاتے ہیں آپ، کبھی کہیں کوئی فتنہ پھیلاتے ہیں آپ۔ جو فارم 45 ہم دیں وہ غلط ہے، اور جو آپ دیں وہ صحیح ہیں۔ آپ کا یہ رونا دھونا کہیں اور نہیں چل سکتا۔ اور ابھی اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ جو KPK میں آپ نے آرگنائزڈ ریگنگ کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی کچھ دنوں میں۔ ROs اور پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ مل کے جو آرگنائزڈ دھاندلی آپ نے کی ہے ابھی آپ کے سامنے آنی ہے۔ آپ نے اس ملک کے بچوں کو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 9 مئی کی دہشت گردی میں آپ نے استعمال کیا ان کو۔ کبھی پہلے ہم نے نہیں سنا تھا پیٹرول بم بنتے ہوئے۔ میں تھا 14 وہ جو دھرنا تھا ہمارا 126 روز کا، میں تھا آرگنائزر اس کا۔ کوئی پیٹرول بم بنا، کوئی پیٹرول بم پھینکا؟ یہ راجہ صاحب جو جمعہ 4 دن آپ آئے ہیں، ذرا سنیں آپ بھی، آپ تب کہاں تھے دھرنے پہ؟ ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہاؤس اریسٹ ہوئے، ہم نے تو ایک گملہ نہیں توڑا وہاں پر۔ یہ کون سے دہشت گرد آپ نے تیار کر لیے 9 مئی کو، جن کو پیٹرول بم بھی بنانا آتا ہے، پولیس والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی آتا ہے، ان کی گاڑیاں چلانی بھی آتی ہیں، اداروں کو گالیاں دینی بھی آتی ہیں، ڈنڈے چلانے بھی آتے ہیں اداروں کو، جناح ہاؤس پہ حملہ کرنا آتا ہے، وہاں جلا کے راکھ کر دیا جناح ہاؤس۔ ہمارے باقی شہروں میں جو دفاعی اداروں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلانا آتا ہے آپ کو۔ آپ کا اصل چہرہ میں جانتا ہوں، یہ کام کہاں سے آپ نے شروع کیا یہ میں جانتا ہوں۔ آج مجھے مجبور کیا آپ نے یہاں بیٹھ کر بتانے کے لیے اپنی قوم کو۔ یہ میری
آج پہلی پریس کانفرنس ہے، لیکن جب میرے ملک میری قوم کی بات آئے گی تو میں آپ کا اصل چہرہ اس قوم کے ایک ایک بچے کو دکھاؤں گا. میں اس لیے دکھاؤں گا کہ میں نے یہاں رہنا ہے، میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے، میرے ملک کے بچوں نے یہاں رہنا ہے. ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے. ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم نے جادو ٹونے کے ساتھ فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے، خوابوں کے اوپر فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے. میں گیا ہوں عدالت آپ کے خلاف، آپ ثابت کر دیں، آپ حلف اٹھا دیں قرآن پہ کہ میں نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہے آپ کے خلاف عدالت میں. میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں نے آپ کو باپ لیڈر سے بڑھ کر درجہ دیا تھا. کیوں؟ آپ میرے رشتہ دار نہیں تھے، آپ اس ملک کے لیے کام کر رہے تھے. اگر مجھے لالچ ہوتا، آپ پرائم منسٹر تھے، میں نے آپ کی پرائم منسٹر کو ٹھوکر مار کر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. آپ ان کے اوپر جھوٹے پرچے کروا رہے تھے. اللہ نے ان کو سرخرو کیا، ان کی بچیوں کے اوپر آپ نے پرچے کروائے. آپ کی انتقام کی سیاست، آپ کا تکبر اور آپ کی ذات آپ کو لے کے بیٹھی ہے. آپ کو آپ کی اپنی ذات نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. ان بچوں کو آپ نے ورگلایا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچاؤں گا. اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کروں گا، ان کو ایک ایک بات بتاؤں گا. اور ہمارے بچے باشعور بچے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو وہ بات بتاؤں جو پاکستان میں تہذیب کے دائرے سے نیچے رہ کے ہوتی ہے. اس لیے آج یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے اوپر بات آئے گی، جب میرے ملک کی بات آئے گی اوپر، تو میں چپ نہیں رہوں گا. ہم پروٹیسٹ کیا، ہاؤس اریسٹ ہوئے، ہم نے تو ایک گملہ نہیں توڑا وہاں پر. یہ کون سے دہشت گرد آپ نے تیار کر لیے 9 مئی کو، جن کو پیٹرول بم بھی بنانا آتا ہے، پولیس والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی آتا ہے، ان کی گاڑیاں چلانی بھی آتی ہیں، اداروں کو گالیاں دینی بھی آتی ہیں، ڈنڈے چلانے بھی آتے ہیں اداروں کو، جناح ہاؤس پہ حملہ کرنا آتا ہے، وہاں جلا کے راکھ کر دیا جناح ہاؤس. ہمارے باقی شہروں میں جو دفاعی اداروں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلانا آتا ہے آپ کو. آپ کا اصل چہرہ میں جانتا ہوں. یہ کام کہاں سے آپ نے شروع کیا یہ میں جانتا ہوں. آج مجھے مجبور کیا آپ نے یہاں بیٹھ کر بتانے کے لیے اپنی قوم کو. یہ میری آج پہلی پریس کانفرنس ہے، لیکن جب میرے ملک میری قوم کی بات آئے گی تو میں آپ کا اصل چہرہ اس قوم کے ایک ایک بچے کو دکھاؤں گا. میں اس لیے دکھاؤں گا کہ میں نے یہاں رہنا ہے، میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے، میرے ملک کے بچوں نے یہاں رہنا ہے. ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے. ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم نے جادو ٹونے کے ساتھ فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے، خوابوں کے اوپر فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے. میں گیا ہوں عدالت آپ کے خلاف، آپ ثابت کر دیں، آپ حلف اٹھا دیں قرآن پہ کہ میں نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہے آپ کے خلاف عدالت میں. میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں نے آپ کو باپ لیڈر سے بڑھ کر درجہ دیا تھا. کیوں؟ آپ میرے رشتہ دار نہیں تھے، آپ اس ملک کے لیے کام کر رہے تھے. اگر مجھے لالچ ہوتا، آپ پرائم منسٹر تھے، میں نے آپ کی پرائم منسٹر کو ٹھوکر مار کر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. آپ ان کے اوپر جھوٹے پرچے کروا رہے تھے. اللہ نے ان کو سرخرو کیا، ان کی بچیوں کے اوپر آپ نے پرچے کروائے. آپ کی انتقام کی سیاست، آپ کا تکبر اور آپ کی ذات آپ کو لے کے بیٹھی ہے. آپ کو آپ کی اپنی ذات نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. ان بچوں کو آپ نے ورگلایا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچاؤں گا. اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کروں گا، ان کو ایک ایک بات بتاؤں گا. اور ہمارے بچے باشعور بچے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو وہ بات بتاؤں جو پاکستان میں تہذیب کے دائرے سے نیچے رہ کے ہوتی ہے. اس لیے آج یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے اوپر بات آئے گی، جب میرے ملک کی بات آئے گی اوپر، تو میں چپ نہیں رہوں گا.